ایک یتیم بچہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ چچا نے پرورش کی تھی۔ جب جوان ہوئے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام دے کر ان کی حیثیت درست کر دی تھی۔ عبداللہ نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو عبداللہ نے چچا سے کہا، پیارے چچا، کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور کب آپ مسلمان ہوتے ہیں؟ لیکن آپ کا حال وہی پہلے جیسا ہی ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا کہ دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہ بند تک بھی باقی رہنے نہیں دوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان تو ضرور بنوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اب جو آپ کا منشا ہے کیجئے، اور جو کچھ میرے قبضے میں زر و مال وغیرہ ہے کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز ہمیں دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو کبھی ترک نہیں کر سکتا۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر کپڑے اتار دیے اور ماں کے سامنے چلے گئے۔ ماں دیکھ کر حیران ہوئی کہ کیا ہوا۔ عبداللہ نے کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ عبداللہ نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا اور آدھا اوپر کر لیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ الصبح مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ مسجد سے تکیہ لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو اسے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر اور مسافر ہوں، عاشق جمال اور طالب ہدایت ہو کر در دولت آ پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجادین لقب ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتا اور دن بھر عجب و ذوق و شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو خدا اور رسول کے لیے سب کچھ لٹا کر کے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول، دعا فرمائیے کہ میں بھی راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار لاؤ۔ حضرت عبداللہ لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا ان کے بازوں پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آ جائے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے، تمہیں شہادت کا مقام ہی ملے گا۔ تبوک پہنچ کر یہی بخار ہوا اور اسی بخار سے انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ کے تدفین کی کیفیت دیکھی۔ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔ اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھے اور پھر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ میں نے سن لیے تو میں نے حسرت کی دل میں، کاش اسی عبداللہ کے قبر میں مجھے دفن کیا جاتا۔